نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام۔ آج جس موضوع کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے شادی خانہ آبادی۔ ہم لوگ شادی اپنا گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، نسل انسانی کو فروغ دینے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ان مقاصد کو ہم حاصل کر لیں تو ہماری ایک کامیاب زندگی یا کامیاب شادی کہلاتی ہے۔ لیکن اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیں ہمارے آئیڈیل نہیں ملتے۔ نہ لڑکیوں کو ایک شوہر آئیڈیل ملتا ہے، نہ لڑکوں کو ایک بیوی آئیڈیل ملتی ہے۔ تو آج ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے کہ آئیڈیل کون ہوتا ہے عورتوں میں اور مردوں میں، شوہر کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے، اور اس میں آپ کے لیے پہلے میں کچھ احادیث رکھوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس لیکچر کے 2 یا 3 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم آئیڈل ڈسکس کریں گے، دوسرے حصے میں ہم شادی کی رسومات کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد آخری حصے میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر ہمارے گھر جو ہیں وہ پرسکون نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور ہم سمجھ سکیں ان مسئلوں کو، ان باتوں کو، اور اپنی عملی زندگی میں اپنے آپ کو دین کے مطابق ایڈجسٹ کر سکیں۔ تو اس میں جو احادیث ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کی پہلی حدیث میں پیش کروں گی۔ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیں گے نا ہم کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو پیار کے ناموں سے بلاتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے تھے؟ عائش، نک نیم رکھا ہوا تھا پیارا سا، عائش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیگم تھی صفیہ تھی، بڑی چھوٹے سے دل کی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتی تھی، تو اللہ کے رسول پتہ کیا کرتے تھے؟ ان کے آنسو صاف کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے آئیڈیل۔ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا نا یہ والا آئیڈیل کبھی بھی۔ تو وہ آئیڈیل شوہر تھے۔ پھر گھر آتے تھے، ظاہر نبی کا گھر تھا، صحابہ کرام آتے تھے، ان کے بچے آتے تھے، گھر پھیل جاتا تھا۔ اب آپ کے گھر میں بچے ہیں تو گھر پھیلتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے، دیکھتے تھے گھر تھوڑا سا پھیلا ہوا ہے، چیزیں سمیٹ دیتے تھے۔ اب ہمارے شوہروں میں یہ کوالٹیز ہیں؟ نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیسی ہے، آٹا بھی گوندنا ہے اور کام کر رہی ہیں تو آپ آٹا گوند دیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کپڑے ادھڑے ہیں تو خود ہی سوئی دھاگا لے کر بیٹھ کے سی بھی لیا۔ پڑھتے ہیں نا بچپن سے یہ باتیں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ایک اچھا شوہر بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ ایک تو اہل و عیال کے ساتھ پہلی حدیث تھی نا، دوسری حدیث کیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور شوہر کے اچھا ہونے کی گارنٹی سب سے بڑی کون دیتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ بیوی دیتی ہے، سب سے پہلے بیوی دیتی ہے۔ شوہر کیسا ہے اس کی گارنٹی بیوی دیتی ہے، ٹھیک۔ پھر اس میں دوسری صفت ہونی چاہیے کہ وہ صابر ہو، شوہر کو صبر کرنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر شوہر کرتے بھی ہیں صبر، کوئی مشکل آئی تو شوہر صبر کرتے ہیں، بلکہ بیویاں نہیں کرتی، بے صبری کر جاتی ہے، لیکن شوہر کیا کرتے ہیں؟ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا تھوڑے سے، تو صبر کرنے والا ہو، حالات کو فیس کرنے والا ہو، کنٹرول کرنے والا ہو، یہ اس کی صفت ہونی چاہیے۔ آئیڈیل شوہر میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور جن میں ہے بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا صبر کرنے کے بجائے رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اگر شوہر رو رہا ہے تو بیوی نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو صبر دلانے والا ہی رو پڑے تو آپ کیا کریں گی؟ تو آزمائشوں پہ صبر کرنے والا، یہ اس کی دوسری صفت ہونی چاہیے، یہ آئیڈیل شوہر کی دوسری صفت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے ترمذی کی روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
بیٹیوں سے آزمایا گیا. بیٹیاں آزمایا, بیٹیوں کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جن کی بیٹیاں ان کو پتہ ہے, بیٹیاں پالتے ہیں, بڑی کرتے ہیں, بڑی کر کے کیا کرتے ہیں؟ فرائی کر دیتے ہیں. جن کی بیٹیاں ہیں نا وہ یہ فیل کرتے ہیں اندر چیز, ان کے اندر یہ چیز محسوس ہوتی ہے, ان کا دل کھنچتا ہے میری بیٹی چلی جائے گی. ہوتی ہے فیل کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ آزمائش ہے نا, دکھ. آپ پال پوس کے اس کو 20 22 23 سال کا کرتے ہیں, پھر بیاہ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں اس کو آگے. تو اس دکھ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس سے آزمایا گیا, ان کی پرورش کی, ان کو اچھی تعلیم دی, ان کو اچھی تہذیب سکھائی, پھر اس کو بیاہ دیا, آزمایا گیا نا, تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہ بیٹیاں جہنم میں اس کے اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن جائیں گی, اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی. تو بیٹیوں والے تو خوش ہو جائیں جن کی بیٹیاں ہیں کہ اتنا بڑا درجہ مل رہا ہے. ٹھیک. تو اب یہ بیٹیاں ہونا ظاہر ہے شوہر کے لیے کیا ہے, ہم کہتے ہیں ماں صبر کرتی ہے, آپ یقین کریں شوہر بھی صبر کرتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے باپ بیٹی کا پیار کیسا ہوتا ہے. تو جو آزمایا گیا وہ جہنم سے آڑ بن جائیں گی. ٹھیک. اسی طرح درگزر کرنے والا ہو, تیسری اس کی چیز ہونی چاہیے. دیکھیے غلطی تو ہوتی ہے نا ہم سب سے. آئیڈیل شوہر میں کیا چیز ہونی چاہیے کہ وہ معاف کر دینے والا ہو. ٹھیک. مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جب اس کے درمیان کوئی معاملہ درپیش آتا ہے, اسے کسی معاملے میں کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو بھلائی کی بات کرے. یعنی جو اللہ اور اس کے آخرت پر, اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو کیا کرے, اچھی بات کرے, بھلائی کی بات کرے. ٹھیک ہے. اور ورنہ خاموش رہے. پھر اللہ کے رسول نے نصیحت کی اسی کے ساتھ, لوگوں عورتوں کے معاملے میں خیر اور بھلائی کو قبول کرو. یعنی عورتوں کی اچھی کوالٹیز کو سامنے رکھا کرو. مردوں کو نصیحت کی کہ تمہاری بیویوں میں اچھی جو چیزیں ہیں نا ان کو سامنے رکھا کرو, خیر اور بھلائی کو قبول کیا کرو. یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں, اگر ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے. تو کیا ہے, ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی, لیکن تم اس کی کیا ہے, اس کی مطلب میں کیا سیدھا کرنے کی کوشش کرو توڑ بیٹھو گے. تو کیا اس میں خیر اور بھلائی کو نوٹس کرو, ان کی اچھائیوں کو سامنے رکھو. ٹھیک ہے. ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونا کوئی برائی بات نہیں ہے, یہ عورت کی نیچر ہے, اللہ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, یہ کوئی برائی نہیں ہے, یہ بھی خوبی ہے اس کی. خم ہے عورت میں, ٹھیک ہے, خم ہے. ٹھیک. فلیکسیبلٹی ہے, مڑ جاتی ہے, مولڈ ہو جاتی ہے. کیسے بھی حالات عورتیں صبر کرتی بھی ہیں نا, رہتی ہیں کہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو ایک آئیڈیل شوہر میں ہونا چاہیے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے والا ہو. یہ بھی ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں جو خرچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ روایت کرتے, ترمذی کی روایت ہے کہ آدمی کا اپنے بیوی پر خرچ کرنا صدقہ ہے. ٹھیک. یعنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا کیا ہے, صدقہ, اس کا ثواب ملتا ہے. حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں یہ اس کا کیا ہے, فرض ہے. ہم فرض کہہ کے اس سے لیتے ہیں نا پیسے, لیکن اس کا اس کو ثواب ملتا ہے خرچ کرنے کا. ٹھیک. پھر پانچویں صرف اپنے بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھٹی کیا ہے کہ خوش اخلاق ہو, اخلاق اچھا ہو اس کا. پھر اگلے صرف کیا ہے کہ غصہ نہ کرنے والا ہو, غصہ کنٹرول کرنے, کیونکہ شوہروں کو زیادہ غصہ آتا ہے جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے. ٹھیک. بعض لوگ ہوتے ہیں خام کا کھانوں میں نقص نکالنا, نمک تیز ہے کم ہے, اس پہ لڑائیاں کرتے رہتے ہیں. تو ایک اچھا شوہر جو ہوتا ہے وہ اس چیز پہ اتنا کمپرومائز تو کیا ہی جا سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور آئیڈیل بیوی کیسی ہونی چاہیے شریعت کے مطابق, شکر گزار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شکر گزار ہونی چاہیے. اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ یہ جتنی میں نے باتیں بتائی ان میں سے کچھ کرتا ہے اچھا عمل, تو کیا کرنا چاہیے, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شوہر کا, نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے, سر چڑھ جاتا ہے. ہمارا کیا کانسیپٹ ہے, شوہر سر پر چڑھ جاتا ہے. کتنی آبادی پوری دنیا کی, 22 کروڑ ہے, 22 کروڑ ہے. پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے, 1 ارب, جتنی بھی ہے چلیں. ٹھیک ہے. اتنی آبادی میں آپ کو اللہ نے ایک بندہ دیا, ایک بندہ جس کو آپ نے خوش کرنا ہے. بس اس ایک بندے کو یہ خوش کر سکتے ہیں ہم. شکریہ ادا کرنے میں کیا جاتا ہے, جزاک اللہ کہنے میں کیا جاتا ہے, لیکن وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. پھر ہم نے خوش تو کرنا نہیں ہے. کیوں نہیں کرنا, پھیل جائے گا.
سر چڑھ جائے گا، وہ سمجھے گا میں ہوں، تو ہے نا، ہم اس کے بغیر رہ سکتی ہیں، رہ کے دکھائیں مجھے. اور جو بیچاریاں رہتی ہیں ان کو پتہ ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو مثالی بیوی کی پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ شکر گزاری. شکر گزار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے، اس میں پہلی چیز کیا بتائی تھی؟ تم ناشکری ہو. اور آپ اپنی مثال خود دیکھ لیں، ہم سب کو پتہ ہے ذرا سی اتنے عرصے سے صحیح ماحول چل رہا ہوتا ہے، کھا پی رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ایک ذرا سی مسٹیک ہوتی ہے، شوہر سے ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے سے میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی نصیب میں سکھ آیا ہی نہیں، یہی بولتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ ہاں، اس سے تو میں شادی کے بغیر سکھی، تو پھر کیوں کی نہ کرتی، ہے نا. تو یہ بات غلط ہے. شکریہ ادا کریں، شوہر کا جزاک اللہ بولیں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے. آپ کا بھی تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ آپ کے کھانے کی کوئی تعریف کر دے، ہے نا. اگلے ٹائم کیا کرتی ہیں؟ اور اچھا، آپ کہیں گے ہمارا تو کبھی شوہر تعریف ہی نہیں کرتا. ایسے ہی ہے نا، اکثر شوہر نہیں کرتے، تو ہم بھی تو نہیں نا کرتی. اب میں تیار ہوئی، آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا پیاری لگ رہی ہو، تو جب وہ تیار ہوتا ہے ہم تو اس کو دیکھتی بھی نہیں ہیں، لسٹیں پکڑا رہی ہوتی یہ لانا ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہماری بھی تو غلطیاں ہیں نا. ہم نے کبھی شوہر کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں ہوتا، ہمارا دھیان اور طرف ہوتا ہے. ابھی چلے جائیں گے یہ چیز رہ گئی ہے، آنے لگے ہیں تب لسٹیں، جانے لگا ہے بیچارہ تب لسٹیں، سیڑھیوں سے گرائے تک پہنچتا ہے تب لسٹیں، اور پھر بھی ہم نہ شکری کی نہ شکری. ٹھیک. اچھا، کواری عورتوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کواری عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ خوش گفتار ہوتی ہے، بات کرنے میں میٹھی ہوتی ہے، یعنی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے. ہوتی ہیں ویسے ایسے آج کل اچھی باتیں کرنے والی، خوش گفتار، پیاری پیاری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ایک عورت کو شوہر کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آئیڈیل بیوی کو خوش گفتار ہونا چاہیے، اس کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو بات کرنے کا ٹیکٹ ہونا چاہیے، اپنے شوہر کو خوش کرے. اس کے اندر کیا صفت ہونی چاہیے؟ خوش مزاج ہو. شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو کیا کرے؟ خوش کر دے. ٹھیک. تیسری صفت جو ایک عورت میں ہونی چاہیے وہ ہے قناعت پسند. جو لائے ٹھیک ہے، جیسا لائے ٹھیک ہے. ہماری ایک تو لڑائیاں کس چیز پہ ہوتی ہیں؟ سوٹوں پہ ہوتی ہیں. مجھے برانڈ کا سوٹ نہیں لے کے دیا، وہ آپ کی بہن نے تو اتنے کا سوٹ پہنا. ہوتی ہے نا لڑائیاں. آپ نے مجھے اتنے کا سوٹ لا کے دیا، سیل سے اٹھا کے لے آئے، ہاں یہ تو وہاں اتنے میں لگا ہوا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کرتے ہیں نا یہ باتیں؟ نہیں. جو شوہر نے لا کے دیا قناعت پسند، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک. اور پھر دل لبھانے والی، شوہر کے ساتھ وقت کو انجوائے کرنے والی. سچ سچ بتائیں کتنی خواتین ہیں ہمیں سے جو اپنے شوہر کے ساتھ انجوائمنٹ والا ٹائم گزارتی ہیں؟ شوہر آتا ہے، یہ لپسٹک لگی ہوئی ریڈی، پیاری اچھی خاصی تیار، فریش کھانا ریڈی گرما گرم، یہ ٹیبل لگا ہوا ہے، خود بھی تیار، بچے بھی تیار، گھر بھی صاف، ٹیبل بھی لگی. ایسے کس کے گھر میں ہوتا ہے؟ میجورٹی گھر نہیں ہوتا. ڈسپلین کھائی ہوئی ہوتی ہے، پیناڈول ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، کھانا نہیں لگا ہوا ہوتا ہے یا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارہ بھی جیسے تیسے کھا کے چلو جی. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں سے میجورٹی ایسی ہے جو ہم ان چیزوں کا، دل کو لبھانے والی چیزوں کا خیال نہیں کرتے. پھر ہمیں گلا ہوتا ہے کہ شوہر ہمیں دیکھتے ہی نہیں. اچھا کبھی بھول کے لپسٹک لگا لیں، پوچھتے کہیں جا رہی ہو؟ عادت جو نہیں ہے نا، اب اپنی لپسٹک کی عادت بیچارے کو ڈالی نہیں ہے، تو جب آپ لگائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ کہیں جا رہی تھی یا کہیں سے آئی ہو، کہاں گئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر زیادہ اولاد پیدا کرنے والی، یہ آئیڈیل بیوی ہوتی ہے. یہاں پہ بھی بہت ایشو ہے، بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان. یہ شیطانی نعرے ہیں سارے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہوں، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کر سکوں، خوش ہو سکوں. اور ہمارے ہاں یہ ظلم کہ بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیے جاتے ہیں کہ مجھے کافی ہیں 2 بس بہت ہیں. یاد رکھیں قتل ہے، یہ قتل ہے. اس چیز کو بہت دھیان میں رکھیں. یہ جو ہم جرم کرتی ہیں یہ قتل ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان باپوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، بلکہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تو کس جرم میں گاڑی گئی،
کس جرم میں تجھے تیرے ماں باپ نے مار دیا؟ تو ان بچوں سے بھی تو پوچھے گا نا اللہ. تو یہ بہت خطرناک کیا ہے کسی نے اگر یہ عمل تو توبہ کریں, اور اگر جنہوں نے نہیں کیا, ابھی کنواری ہیں, ابھی شادیاں نہیں ہوئی, کبھی بھی اس طرف مت. چاہے آپ کو میڈیا جتنا مرضی تسلیاں دے, کوئی نہیں 4 مہینے کا مار دو, 2 مہینے کا مار دو, یہ سب جرم ہے, جھوٹ ہے, یہ گناہ ہے, قتل. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئے آئیڈیل میاں بیوی. اور سب سے بڑی جو اس کی خوشخبری عورتوں کے لیے ہے, مسند احمد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں 5 وقت کی نماز ادا کرتی, کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے, روزے رکھے فرض جو فرض ہیں سب کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے, یعنی خیال رکھتی ہے, خیانت نہیں کرتی, اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں ہے, فون پہ بھی نہیں ہے, فیس بک پہ بھی نہیں ہے, واٹس ایپ پہ بھی, کہیں پہ بھی دوستی نہیں ہے, چھپی دوستی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اور چوتھی چیز آخری, اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کو کہے گا, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا, اور اس عورت کو کہا جائے گا جس دروازے سے مرضی جنت میں چلی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر دے. اس میں نہ تو نمازیں مشکل ہیں, نہ روزے مشکل ہیں, نہ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہے. یہ سب کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت. وہاں آ کے ہم پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ہو گیا آئیڈیل میاں بیوی اور خواتین اور بچیاں. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شادی. اور شادی میں سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم سوچ کے شادی کرتے ہیں ویسی شادی پروو نہیں ہوتی ہے نا. ہم شادی کیوں کرتے ہیں؟ بچے کا گھر بس جائے. لڑکا شادی کیوں کرتا ہے؟ میرے گھر میں سکون ہو. لڑکی شادی کیوں کرتی ہے؟ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے سکون نہیں ہوتا. کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ سکون کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شادیوں کی بیس غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو ہمارا شادی کا مسئلہ, جب بات طے ہوتی ہے, لڑکی دیکھنے جاتے ہیں, ہم وہاں سے خطائیں کرنا شروع کرتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ لڑکی دیکھنے گئے ہیں, آپ کو اپنا بیٹا چاند لگتا ہے, لگتا ہے نا سب کو, اور آپ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لینے جاتے ہیں. اب ہر لڑکی تو ایک جیسی خوبصورت ہوتی نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, لڑکیاں ریجیکٹ کرتی ہیں. کسی کی ناک موٹی ہے, کسی کا رنگ ڈارک ہے, کسی کا قد بہت چھوٹا ہے, کوئی بہت ہیلدی ہے, اور یہ کہہ کے آپ ہر گھر سے اٹھ کے آتے جاتے ہیں. بہت سارے دل توڑ کے, بہت سارے لوگوں کو دکھ دے کے آپ ایک لڑکی سلیکٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ آپ کی سلیکٹڈ ہوتی ہے, تو پھر تو خوش ہونا چاہیے نا. پھر بھی خوشی نہیں آتی نا, کیونکہ آپ نے اتنے لوگوں کا دل آزاری کی, ان کی جسمانی نقائص جو ان کے بس میں بھی نہیں تھے. اگر ایک لڑکی موٹی ہے بیچاری, وہ کیا کر سکتی ہے؟ ایک کا قد چھوٹا ہے, وہ کیا کرے؟ مجھے بتائیں نا, وہ کیا کر سکتی ہے؟ ٹھیک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 4 وجوہات کو رکھ کر شادی کرتے ہیں. کون کون سی؟ کوئی خاندان دیکھتا ہے, کوئی دولت دیکھتا ہے, کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے, اور کوئی حسب نسب دیکھتا ہے, خاندان نسب, اور کوئی دینداری دیکھتا ہے. تو اے اللہ کے بندے, تو دینداری کو فوقیت دینا, دینداری کو فوقیت. یہاں دینداری نماز پڑھتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اپنے لیے پڑھتی ہے نا, ہمیں تو چاند سی بہو چاہیے. کوئی بھی لڑکی کا جا کے تھوڑی پوچھتا ہے کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, کھانا بنانا آتا ہے, سلائی کر لیتی ہو, گھر کے کام کاج کرتی ہے بچی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا, بیچاری مائیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں ہماری بچی کی جلدی شادی ہو جائے, وہ بڑھا چڑھا کے بیٹی کی تعریفیں کرتی ہیں. بعد میں جا کے پھنستا کون ہے؟ بعد میں کون پھنستا ہے؟ لڑکی پھنستی ہے. آپ تو چاہتے ہیں نا بس جیسے تیسے شادی ہو جائے, پھنستی کون ہے؟ بیٹی پھنستی ہے. بیٹی پھنس جاتی. تو پہلی سٹیج یہاں سے خراب کہ آپ دل آزاری کر کے ایک لڑکی کو چوائس کر کے لائے ہیں. ٹھیک. دوسری جگہ آپ غلطی کہاں کرتے ہیں؟ منگنی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے اس میں کیا برائی ہے؟ منگنی بھی کی ہے نا. منگنی کر کے چھوڑ دینا, نکاح کا انتظار کرنا, ایک تو پہلی بات یہ کوئی گناہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ گناہ ہے, لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا منع ہے. بلا وجہ تاخیر کرنا منع. اب آپ نے منگنی کی ہے, اب عید جائے گی, نہیں جائے گی تو کیا ہوگا؟ جھگڑا. لڑکے کی عید جائے گی, لڑکی کی عید جائے گی, جس کی نہیں جائے گی کم جائے گی, پیسے پہلے ہی آپ کیا کرتے, ماحول خراب کر دیتے. ٹھیک. پھر منگنی ہو گئی ہے, لڑکا لڑکی فون پہ باتیں کرنے کی چھٹی مل گئی,
ملاقات بھی ہو جاتی ہے, شاپنگ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں. حالانکہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, نکاح تھوڑی نہ ہوا کہ اب اجازت مل گئی. وہ چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں, گھر والوں کو سب کو پتا ہوتا ہے یہ منگیتر باتیں کر رہے ہیں, تو یہ بھی غیر شرعی, کیونکہ ابھی وہ اس کے لیے حلال تو نہیں ہوئی نا. حلال تو تب ہوگی جب نکاح ہوگا. تو منگنی حلال نہیں کرتی رشتے کو. آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, چلو جی. اچھا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے منگنی میں, یہ جو باتیں کرنے کا, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. آپ کے خیال میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ منگنی کے بعد باتیں کرنے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. دیکھیں جس کی منگنی ہوئی ہے نا, وہ لڑکا بھی جھوٹ بولتا ہے اور بڑھ چڑھ کے اپنی شان شوکت دکھاتا ہے, اور لڑکی بھی جھوٹ بولتی ہے. بنتے ہیں نا, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو سب کچھ کھل جاتا ہے نا. اب لڑکی کو گھمانے کے لیے کرائے کی گاڑی لایا, لڑکی کیا سمجھتی ہے, اس کی گاڑی ہے, یہ تھوڑی نا بتاتا میں کرائے پہ لایا ہوں. سوٹ بھی دوست کا, پیسے بھی مانگ لیے, ادھر ادھر سے کر لیے, بعد میں پتا چلتا ہے اس کی تو اتنی کمائی نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح لڑکی بھی برانڈیڈ کپڑے, سوٹ سہیلی کا مانگا, میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ ذرا سوٹ دینا, مانگ مونگ کے لے کے بعد میں پتا چلتا ہے وہ تو میک اپ کا کمال ہوتا ہے کافی کچھ, تو بعد میں تو پھر بھی کھل جاتا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ تو نہ ہوئی نا. انڈرسٹینڈنگ پتہ ہے کس طرح ہوتی ہے؟ نکاح سے ہوتی ہے. جیسے ہی نکاح کے دستخط ہوتے ہیں, ایجاب قبول ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے, یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو منگنی کے بعد ملنے سے محبت نہیں پیدا ہوتی, یہ دونوں کا غلط کانسیپٹ ہے سب. ٹھیک. تیسری چیز جہاں پہ آ کے ہم زیادتی کرتے ہیں وہ ہے مہر. کتنا مہر ہے شرعی؟ شرعی مہر کتنا ہوتا ہے؟ 32 روپے. 32.5 روپے بس, 35 بس, یا اور بھی کوئی شرعی مہر ہے؟ اس دور کے 32 روپے تو تھے ہی نہیں نا. اس دور میں 32 روپے نہیں تھے, روپے نہیں ہوتے تھے. اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ دینار ہوتے تھے. 32 دینار, سوچ کے بولیں, خطرناک کام ہے, کیونکہ دینار سونے کا ہوتا تھا. درہم دینار سونے کے ہوتے تھے, پھنس جائیں گے. 32 تولے بنے گا؟ 32 کی رقم کہیں پہ بھی نہیں ہے حدیث میں. اب آپ کہیں گے تو پھر 32 کیسے بن گئے؟ تو وہ میں نے کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا جو اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز دی تھی نا, اس کی قیمت 32 روپے. کیا چیز دی تھی پتا آپ کو؟ پتا آپ کو کیا چیز دی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, تم نکاح کرنے لگے ہو, مہر کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا وہ جو زرہ آئی تھی آپ کے پاس ایک جنگ میں, وہ کہاں ہے؟ کہا ہاں وہ ہے میرے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زرہ اس کو مہر میں دے دو. ٹھیک ہے. وہ زرہ انہوں نے اٹھا کر بازار میں جا کے بیچی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ جا کے بیچی. پتہ ہے کتنے کی بکی تھی؟ 80 بکریاں ملی تھی. شرعی مہر پہ 80 بکریاں بنتی ہیں, بکرا نہیں, بکریاں. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں ایک بکری کی کتنی قیمت ہے اندازے؟ آج کل تو کم سے کم 30,000. 30,000 اور 80 بکریوں کی لگائیں, شرعی مہر نکال رہے ہیں نا, بہت زیادہ ہے نا. اب تو ہمارا بیٹا تو اتنا اس قابل ہے ہی نہیں کہ شرعی مہر دے سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اتنا دو جتنا دے سکتے. 32 روپے کی کہانی کہیں پہ بھی نہیں ہے, جتنا دے سکتے ہو اتنا دے دو. اب یہاں پہ پھر زیادتی کرتے ہیں, وہ کیسے؟ لہنگا کتنے کا آتا ہے؟ 2 لاکھ کا. مہر کتنا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ زیادہ لکھوا رہے ہیں. 1 لاکھ لکھوا رہے ہیں. آپ خود بتائیں, مہر عورت کا حق ہے نا, مہر عورت کا حق ہے اور شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے. لہنگا آپ لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ کا دے رہے ہیں, اور مہر آپ نے 10,000, 20,000, 30,000 رکھا ہوا. تیر مار دیا وہ تو 50,000, اور وہ بھی دیتے نہیں ہیں. کبھی ملا ہے مہر؟ ملا ہے کبھی؟ کبھی دیکھی بھی ہے وہ رقم مہر والی؟ جو 32.5 روپے لکھاتے دیتے وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ 32.5 دیں گے کیسے, 98 بھی نہیں ہوتی بیچ میں.
کہاں ہے یہ؟ تو مہر سے محروم کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے. اچھا لکھ دو 50 لاکھ لکھ دو، کس نے لینا کس نے دینا، اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا. جھوٹ کی بیس پہ نکاح کر رہے ہیں آپ، نکاح جھوٹ کی بیس پہ کر رہے ہیں. کس نے لینا کس نے دینا، جو مرضی لکھ دو، پلاٹ لکھ دو، مکان لکھ دو، آدھا مکان لکھ دو، 50 لاکھ لکھ دو، کس نے دینا. اس طرح نکاح ہی نہیں ہوتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کون سی غلطیاں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نہیں آتا. جھوٹ کی بیس پہ آپ رشتہ کر رہے ہیں، نکاح ہوا ہی نہیں، مہر کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں. ٹھیک، سونا دیتے ہیں ہماری فیملی میں، دے دیا، ادا کر دیا، ڈال دیا، واپس تو نہیں لیتے نا، نہیں واپس، کیونکہ کہیں ڈال کے اگلے دن واپس لے لیتے ہیں اکثر یہ. اکثر یہ بھی تو ہے کہ جب آپ کے یہ معاملات چلتے ہیں پھر اس کے بعد جو بچے پھنستے ہیں. جی وہی میں وہی کہہ رہی ہوں نا. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا کہ 50 لاکھ لکھ دو، یہ پھنسانے کے لیے ہوتا ہے کہ طلاق نہ دے سکے. ایک راستہ اللہ نے آپ کے لیے کھلا رکھا ہے، اس کو خود بند کر رہے ہیں. ایک سہولت اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر رہے ہیں. سیکیورٹی تو کیا ان کی طلاقیں نہیں ہوتی، ان کی خلا ہوتی ہے. جن کے اتنے آپ مہر رکھتے ہیں نا، وہ خلا لینے پہ مجبور ہوتی ہیں، لے لیتی ہیں خلا. مناسب مہر جو آپ دے سکتے ہیں وہ دیں اور اسی وقت ادا کریں. یہ برکت والا معاملہ ہوتا ہے. جھوٹ کی بیس پہ رشتے نہیں کرنے چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ اتنا. وہ لڑکا کیا کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، مشہور لکڑی کا کام کرتا ہے. لڑکی بھی خوشی، فرنیچر کی کوئی دکان ہوگی بہت بڑی، تو پتہ کیا چلا مسواکے بیچتا تھا. کام تو لکڑی کا ہی ہے، جھوٹ تو نہیں بولا. جھوٹ بول کے رشتے مت کرو، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں، مہر کے بعد پھر آ جاتا ہے، یعنی ہم نے شادیاں مشکل کی ہوئی ہیں نا، رسمیں شروع ہو جاتی ہیں. مہر طے ہو گیا، مہر بھی آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے طے ہوتا ہے. گھر کے 10-12 بزرگ مرد بیٹھتے ہیں، ادھر سے بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، نہیں جتنا رکھیں، ادھر سے بھی لڑائی ہوتی ہے، پھر جا کے مشورے ہوتے ہیں، پھر آ کر کچھ بات طے ہوتی ہے، اس میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں. پھر رسمیں شروع ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے. نکاح کے بعد سب سے مین چیز چھوارے اچھالے جاتے ہیں، اور اس کو سنت سمجھتے ہیں. کھانا تو ٹھیک ہے، اچھالتے کیوں ہیں؟ رزق کی بے حرمتی ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں بتائیں مجھے. چھوارے اچھالتے ہیں نا، یوں تھال سے کر کے یوں اچھال دیتے ہیں. اچھا جتنے بھی ہم اسلامی ہو جائے، جتنے بھی جب لین دین کا معاملہ آتا ہے نا، تو ہم سب ایک میں نہیں آل جنرل، کیونکہ ہم پیچھے سے ہندوستان سے جو رسمیں لے کے آئے ہیں وہ لے کے وہی لے کر آئے، وہی لے کے آئے ہیں، اور اسی پہ ہمارا کانسیپٹ چلتا ہے. اگر جی شادی ہمیں پتہ ہے دین ہے جی، سنت ہے یہ ہے، لیکن جب جھول ڈمکا ہونا جی کرنا ہی کرنا ہے. کوئی بات نہیں، ہماری ناراضگیاں پڑ جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہاں پہ ایک یہ جو بچوں کے بچیاں کو جب مائیں پالتی ہیں تو اگے جائیں گی نا تو تمہیں پتہ چلے گا تیری ہاں بالکل. اور بچے کو بھی تیری آئے گی نا رن، تینوں پتہ ہاں بالکل تیری رن آئے گی نا. وہ بچے اور بچی کو پہلے ایسا ڈپریشن دے دیتے ہیں کہ وہ گھر جا کے گھر کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ گھر ہے کیا ہے. جی، تو اب جو ہماری غلطیاں، دوسری غلطی رسم و رواج پہ آتی ہے. اب رسمیں تو سب کی الگ الگ ہیں، اور آپ کو خود پتہ ہے کہ غیر شرعی رسمیں منع ہیں. اب آپ کہیں گے رسموں میں کیا ایشو ہے، تو ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہے. جن رسموں میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہیں ہوتے وہ آپ کر سکتے. لڑکے بالکل الگ، لڑکیاں بالکل الگ. شادیوں میں رسموں میں ایسی کوئی رسم نہیں ہے. مجھے بتا دیں کوئی ایسی رسم بتا دیں جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہیں ہوتے. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے محرم نامحرم رشتے سب مکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ لڑکی کو ہفتہ پہلے مائیوں بٹھا دیتے ہیں، ہاتھ پیلے کر دیے، پیلا سوٹ پہنا دیا، پیلے پھول پہنا دیے، پیڑے پہ منجا جو ہوتا ہے اس پہ بٹھا دیا. ٹھیک ہے، اس کے تکیے کے نیچے چھری رکھ دیتے ہیں. چھری کیوں رکھتے ہیں؟ جن حملہ نہ کر دے. جن حملہ کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ چھری ماریں گے. آپ کو نظر آتا ہے جن؟ رکھتے ہیں چھری کہ نہیں رکھتے؟ دلہن کی تکیے کے نیچے چھری ہوتی ہے، چیک کر لینا کہیں پہ بھی جا کے. دلہن کی اس کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کو جن تنگ نہیں کرے گا. اچھا ایک اور کانسیپٹ ہے، جن لوہے سے ڈرتا ہے. پتہ نہیں کس جن نے بتایا ان کو. وہ کیوں ڈرے گا لوہے سے؟ وہ آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، وہ لوہے سے کیسے ڈرتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک، ہندوانہ رسمیں ہیں نا، یہ ہندو کرتے ہیں حرکتیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر لڑکی کو باہر نہیں جانے دینا، اس کی حفاظت کرنی. ایون واش روم میں بھی وہ اکیلی نہیں جاتی.
ہے نا, اس کو اتنا ڈرایا جاتا ہے بھی اب تم دلہن ہو, تم مائیوں بیٹھ گئی ہو, بالکل اس کو نا سائڈ پہ کر دیتے. کئی گھروں میں لڑکے کو بھی اس طرح کر دیتے ہیں, کئی گھروں میں لڑکوں کو بھی اس طرح مائیوں بٹھا دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے وہ والی نائٹ جس کو کہتے ہیں تیل مائیوں والی نائٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, دولہا والے دلہن کے گھر کیا لاتے ہیں, مہندی کی پلیٹیں لاتے ہیں, ہاتھ پہ رکھتے ہیں پتا, اس پہ رکھی مہندی, تیل لیا سر پہ لگایا, مٹھائی اٹھائی اس کے منہ میں ڈالی, اور یہ سارے کام ایک ہی ہاتھ سے ہو رہے ہیں. ہوتے کہ نہیں, ہاتھ دھوتے ہیں جا کے پہلے, ایک ہی ہاتھ سے سارے کام ہو رہے ہیں نا. مہندی بھی اسی انگلی سے اٹھائی, اسی سے اٹھا کر اس کے سر پہ تیل لگایا, اسی سے لڈو لے کے اس کے منہ میں ڈال دیا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایک سین پہ جا کے آپ ہاتھ دھو کے آ رہے ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ کے, یہ ہوتا کیوں ہے ذرا بندہ خود میں بتا رہی ہوں, وہی پوائنٹ بتا رہی ہوں. سب پوچھے نا کہ کیوں کرتے ہیں, اس تیل کا کیا مقصد ہے, اس مہندی کا کیا مقصد ہے. مہندی ہاتھ پہ لگائے نا, پتے پہ کیوں لگاتی ہیں, ہاتھ گندا ہو جائے گا, کیونکہ اس نے ابھی دلہن بننا ہے نا, تو اس کے تو ہاتھ پہ تو نہیں آپ لگاتے ہیں, پتے پہ لگاتے ہیں. ٹھیک, پھر تیل آپ سر پہ تیل مائیں, ٹھیک. اچھا, پھر وہ جو دولہے کا صحرا ہے اس کو 7 سہاگنیں چھوتی ہیں پہلے اس کو 7 سہاگنیں, اور وہ بھی باندھنی ہونی چاہیے, بچوں والی ہونی چاہیے, نحوست کا اثر پڑتا ہے, تو اس کو 7 سہاگنیں ٹچ کرتی ہیں. پھر وہ صحرا جا کے بڑی بھابھی اٹھا کر لڑکے کے سر پہ پہناتی ہے. لڑکی کا بھی اس طرح کوئی ہوگا سین, ہوتے ہی یہ رسمیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ رسم ہو گئی. پھر تیل مائیوں کی ہو گئی. ٹھیک, اس کے بعد پوری رات جو اب نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, ہمارے پاکستان میں بھی چلا ہوا ہے, وہ کیا ہے, پہلے مہندی ملتے ہیں, وہ سوری ہلدی ملتے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ, جہاں اپٹن لگانا اپٹن ملیں گے. پھر انڈے توڑیں گے, پھوڑیں گے, ایک دوسرے پہ انڈے ماریں گے. مارتے ہیں نا انڈے, دیکھا ہے سین یہ والا, انڈے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹماٹر بھی مارتے ہیں شاید, وہ جو سوٹ پڑے ہوتے سارے تباہ کر دیتے ہے نا. کیا مقصد, رزق. انڈا کیا ہے, کتنے روپے کا ایک انڈا, 25 روپے کا ہے. آپ خود سوچیں, کسی غریب کو یہ دے دیں تو شاید اس کے گھر میں 2 انڈوں سے ایک ہانڈی بن جائے گی چھوٹی سی, جو آپ پھوڑتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. مجھے اس چغل کا مطلب ایسے سمجھ نہیں آیا, اس سے ہوتا کیا ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ تو نہیں ہے. اب میں یہی بول رہی ہوں نا, اب آپ کہیں گے باجی یہ گناہ بھی تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے گناہ ہے کہ نہیں ہے, رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. میری ایک سہیلی ہے, اس کی شادی انڈیا میں ہوئی, مسلمان فیملی میں, اپنے رشتے داروں میں انڈیا میں اس کی شادی ہوئی. وہ پاکستان کے مول کے عادی تھے. انہوں نے نا مہندی کی ٹرے تیار کی, وہ دیا رکھا, وہ پھول جھڑیاں سی رکھی, اور بیچ میں مہندی رکھی, اور وہ جلا کے نہ دیے, تو وہ سیڑھیاں اتری ہیں, تو وہاں جو لڑکے کی دادی تھی نا, اس نے شور مچا دیا. اس نے کہا اس کی سالیاں, دولہے کی سالیاں تو اس کی آرتی اتارنے لگی ہیں, یہ تو ہندو ہیں. کیونکہ یہ پلیٹیں کس کی ہوتی ہیں, ہندوؤں کے آگے وہ جو آرتی اتارتے ہیں بدھ کی, یہ دیوں کی پلیٹیں تو ان کی ہوتی ہیں. وہاں ان کے گھر میں پھڈا پڑ گیا. تو وہ جو پھر لڑکی کی دادی تھی, دلہن کی دادی, وہ فوراً گئی, اس نے اٹھا کے پلیٹیں ہاتھ مار کے پیچھے پھینکی کہ مت کرو, یہاں بھی جھگڑا ہو جائے گا فیملی میں. کیونکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں نا, وہ ہندوؤں کو یہ حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں, تو وہ اپنے گھروں میں یہ حرکتیں نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. اب یہ جو مہندی کی پلیٹ ہے, یہ اصل میں کیا ہے, ہمارے مسئلے ہیں نا, تو ہمارے اندر کی خرابیاں ہیں نا, یہ ہم عورتوں نے کلیئر کرنی ہے. عورتیں جب صحیح کھڑی ہوتی ہیں نا اسٹینڈ پہ, انشاءاللہ ہماری جب. مردوں کا سکھانا آپ کا کام ہے, منٹ میں سمجھ جاتے ہیں. لیکن عورت ہی سب سے زیادہ فتنے کا باعث ہم کرتی ہیں خراب, عورت ہی سب سے مردوں زیادہ کا فتنے مسئلہ نہیں ہے. باعث مہندی اس کے ساتھ کیا تعلق مردوں کا, وہ تو کہتے ہیں چھوڑو سادگی سے کرو, نہیں ناک کٹ جائے گی, ایسے ہو جائے گا. کیا کمال کرتے ہیں آپ نے, تو جا کے بیٹھ جانا ڈرائنگ روم میں, فیس تو ہمیں کرنا پڑے گا. ہم سکھاتی ہیں ان کو, ہم سکھاتی ہیں ان کو, یہ کرو. وہ بیچارے پھر چپ کر جاتے ہیں, اب گھر تو بسنا ہے. ٹھیک ہے, کتنی خطرناک بات ہے, خود سوچیں یہ والی. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد تیل مہندی ہو گئی, انڈے مار مور لیے, صبح سارے بے ہوش, صبح بے ہوش. اگلے دن ہے بارات. بارات کی رسم دیکھیں, نکاح ہو رہا ہے, کتنا مبارک کام ہے. ٹھیک, نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے, رخصتی کا ٹائم آتا ہے. سارے دو, پہلے تو وہ مووی والا ہی تباہ کر دیتا سارا کچھ. ابھی دولہا نے دلہن نہیں دیکھی ہوتی, آپ سب سے پہلے نامحرم کے حوالے کر دیتے اپنی دلہن. جی, یہ دیکھ لیں ہم, اس میں کتنی خطرناک بات ہے.
شوہر بیوی کے کمرے میں آ گیا, دروازہ بند کر دیا, اس پہ مہر واجب ہو جاتا ہے, اس پہ مہر واجب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم ڈریسنگ روم میں دلہن کو اور مووی والے کو چھوڑ دیتے ہیں, ہر پوز سے ہر اینگل سے وہ دلہن کی پکچر لیتا ہے. برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ آپ سکون تلاش کر رہے ہیں, سکون تلاش کر رہے ہیں ان چیزوں میں. اللہ کو اتنا ناراض کرتے ہیں ہم اس دن. مجھے بتائیں, وہ عورت بتائیں جس نے اس دن نماز پڑھی ہو, مہندی کی رات سے لے کے ولیمے تک کے دن میں, مجھے 3 دنوں میں کون نماز پڑھتا ہے؟ کون نماز پڑھتا ہے؟ جو ایک ایک کیس ہے نا, ایک ایک کیس ہے. جو مہمان آئے ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, چلیں جی, نکاح ہو گیا, کھانا ہو گیا, اب رخصتی کا ٹائم ہے, دوستوں کی لائن اندر. دوستوں کا کیا کام ہے اندر؟ دولہے کے ساتھ دوستوں کا کیا کام ہے اندر آنے کا؟ اب کیا ہونا ہے؟ دودھ پلائی. ٹھیک, دودھ پینا کوئی منع نہیں ہے, 100 گلاس پیو, کوئی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں منع کیا کھانے پینے سے. لیکن یہاں پہ دودھ پلائی تھوڑی ہو رہی ہے, یہاں تو بے حیائی ہو رہی ہے. سالی بیٹھ جاتی ہے کرسی پہ, سالی آدھے گھر والی. یہ ٹرینڈ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. آپ کو پتا ہے شریعت میں پردہ ہے سالی سے, پردہ ہے. بہنوئی سالی کو نہیں دیکھ سکتا, دیور بھابھی کو نہیں دیکھ سکتا, یہ ان کے محرم رشتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سالی آدھی گھر والی, وہ بیٹھ جاتی کرسی پہ دلہن کے ساتھ. وہ کرسی سے اٹھتی نہیں جب تک کہ دولہا پیسے نہیں دے دے. وہاں سے اٹھتی ہے, پھر دودھ کے لیے دوسری سالی آ جاتی ہے دودھ پلانے, وہ پلا کے وہ پیسے لیتی ہے. تیسری سالی جوتا چھپا دیتی ہے. یہ سب کام سالیاں ہی کرتی ہیں نا, کہ دولہے کے دوست کرتے ہیں؟ ہاں, جوتا چھپا لیتے ہیں. اب پھر اس کے پیسے لینے. اچھا, اکثر جھگڑے وہیں شروع ہو جاتے ہیں, اکثر جھگڑے وہیں شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 رسمیں یہ ہو گئیں. اللہ اللہ کر کے رخصتی ہوئی, گھر آ گئے. اب گھر آئے, جی جی, وہ گھر آ کر ہوگی نا, وہ گھر آ کر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دہلیز پہ نیک لینا. وہاں پہ بڑی بھابھی کھڑی ہو جاتی ہے, وہ بنا محرم, دیور کا دروازہ روک کے کھڑی ہے, نیک دو. بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں, یعنی دلہن کی نندیں. ٹھیک, ہاں, اس میں ایک چیز میں بھول گئی. جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے, سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرنے کے بعد ہم اس دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. کتنے نیک ہیں نا ہم. اچھا, مجھے وہ اس کے بعد ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں, قرآن کے نیچے کیوں بھیجتے ہیں دلہن کو؟ قرآن کے نیچے کیوں بھیجتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ برکت ہو. آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے پاس بھی ایک کتاب ہے, پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا ہے. ہندوؤں کے پاس بھی ایک کتاب ہے نا, وہ اپنی دلہنوں کو اس کتاب کے نیچے بھیجتے ہیں. ان کی جو کتاب ہے نا ہندوؤں کی, اس کا نام ہے قرآن. ٹھیک ہے, آپ کبھی انڈین کی رخصتیاں دیکھیے نا, وہ بھی اسی طرح دلہن کو اپنی کتاب کے نیچے رخصت کرتے ہیں. ان کا پتہ ہے کیا کنسپٹ ہوتا ہے؟ یہ نحوستیں چھوڑ جائے گی, دلہن کی جو نحوستیں ہیں نا وہ چھوڑ جائے گی یہاں پہ. پھر جب دہلیز پار کرتی ہے تو اس کے ہاتھ میں, اور ہمارے یہاں بھی, چاولوں کی مٹھی بھر کے دی جاتی ہے, جس کو وہ اپنے پیچھے پھینکتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کانسیپٹ ہے اس میں؟ رزق چھوڑ کے جا رہی ہے, باپ بھائی کے گھر سے رزق نہیں لے کے جا رہی ہے, اب شوہر کے گھر کا جا کے رزق کھائے گی. ہاں, شوہر کے گھر جا کے رزق کھائے گی. چاول پاؤں کے نیچے آتے ہیں, اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ روندے جاتے ہیں نا. خود سوچیں اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں ہم. اپنی خوشیوں کے نام پہ ہم اللہ کے سارے احکام بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور رسم ہوتی ہے, جب دولہا کے گھر پہنچتی ہے دلہن, ایک جانور قربان کیا جاتا ہے. تیل بھی ڈالتے ہیں دہلیز میں, تیل سکھ ڈالتے ہیں, وہ سکھوں کا کلچر ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. ہاں, جو دہلیز ہوتی ہے نا اس کے آگے سے تیل ڈالتے ہیں, اس کو ٹاپ کے دلہن جاتی ہے. یا بکرا ذبح کیا جاتا ہے, اس خون کو ٹاپ کے دلہن جاتی ہے, اور اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے نحوست بار رہ جائے. میں چھوٹی سی تھی, ہمارے نیبر میں ایک شادی تھی, میں نے خود دیکھا, وہ بکرا ذبح کیا انہوں نے, اور اس کی وہ پار کر کے گئی, وہ عورت 1 ہفتہ نہیں ٹکی. 1 ہفتہ کتنا بندوبست کیا تھا اس کے ٹکنے کا, وہ اس گھر میں, اور شوہر سمیت الگ ہوئی. 1 ہفتہ نہیں ٹکی وہ. کیا مقصد ان رسموں کا؟ آپ ذبح کریں جانور, آپ غریبوں کو کھلائیں, خون کے اوپر ٹاپنے کا کیا مقصد؟ ٹھیک ہے, پھر جی گھر کے اندر چلے گئے. اب کیا ہوتا ہے, بڑی بھابھی ہوتی ہے, چھوٹا دیور گوڈے پہ بیٹھ جاتا ہے.
اور قرآن میں بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گوڈا پھڑائی. ہاں اس کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ پیسے لیے جاتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے جی بڑی بھابھی ماں بجائی ہوتی ہے. ماں کہنے سے ماں تو نہیں نا بن جاتی، بن جاتی ہے ماں. کس حق سے وہ دولہے کے، وہ جو دلہن کے گوڈے پہ بیٹھتا ہے اس کا دیور، کس حق سے بیٹھتا ہے؟ اور شوہر کو شرم ہی نہیں آ رہی ہوتی. بھابھی ہے ماں بجائیے، بھابھی ہے ماں بجائیے، یہ کرتے کرتے آپ سارے کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور سے پردہ کرو، دیور اور جیٹھ سے پردہ کرو، پردہ لازمی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول دیور جیٹھ سے بھی؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دیور آگ ہے. ایک حدیث میں دیور سانپ ہے. یہ مقصد نہیں کہ دیور برا ہے، مقصد کہنے کا یہ کہ اس کے ساتھ اس طریقے سے فرینک ہونے سے کیا ہوگا؟ گھر میں فساد ہوں گے. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے فساد؟ گھروں میں فساد ہوتے ہیں دیوروں سے. اور وہ نہیں ڈالتے، شیطان ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد روم کے دروازے تک پہنچے، آگے بہنیں کھڑی، جانے نہیں دیں گے. نیک دو. پھر دولہا اس کو بھی پیسے دے گا، پھر اجازت ملے گی کمرے میں جانا. ٹھیک. یہ تو وہ رسوم تھی جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کچھ رسوم ایسی ہیں جو ہمیں مجبوری کرنی پڑتی ہے. کیسے؟ جہیز دینا پڑتا ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مانگ کے لیا جاتا ہے، سب غلط. جہیز کی ذمہ داری مرد کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا. دیا تھا؟ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دیا تھا. کس کس کو پتا دیا تھا؟ نہیں، جو 4 چیزیں دی تھی، نہیں نہیں 4 چیزیں دی تھی نا، 4 چیزیں دی تھیں، 4 چیزیں دی تھیں. وہ جہیز تھا. آپ کو کس نے بتایا وہ جہیز تھا؟ جی استعمال کی چیز دی کیوں تھی؟ دی کیوں تھی؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی تو 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی نا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی نا. ان کو تو نہیں دیا، ان کو کیوں دیا تھا؟ سوچے نا. نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت امیر تھے. ان کے گھر میں آلریڈی سب چیزیں موجود تھیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کے رسول نے خود پالا تھا، اور اب ان کو الگ گھر، الگ سیٹ اپ لے کے دے رہے تھے. عرب میں یہ رول ہے، وہ بہو ساتھ نہیں رکھتے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے اپنے کچن میں، بہو کا اپنا کچن ہوتا ہے. بے شک ایک گھر میں ہو، وہ آج بھی ان کا یہی کلچر ہے. وہ بہو لاتے ہیں، کچن الگ ہوتا ہے ان کا، کمرہ باتھ روم کچن ان کا ایک سیٹ اپ پورا الگ ہوتا ہے. چاہے ایک بلڈنگ ہے، اگر ایک ہے اس کی 6 لڑکے ہیں، وہ 7 فلیٹ والا گھر لے گا. ایک گھر میں 7 فلیٹ ہوں گے، ایک میں خود رہے گا، 6 میں بچے رہیں گے، تو ساتھ رکھتے ہی. ٹھیک ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہونی تھی، اب انہیں الگ کرنا ضروری تھا، اور ظاہر ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں. اور وہ جو پیسے تھے، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے زرہ بیچی تھی. زرہ کے کتنے پیسے ملے تھے؟ 80 بکریوں جتنے. اس میں سے وہ 4 چیزیں آئی تھی، وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیسے کی تھی. ہمیں کئی باتیں ہمارے اندر مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سادہ شادی کر لے، جہیز لڑکا خود بنا رہا ہے، سادہ شادی کر رہا ہے، حال نہیں کر رہا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، سادگی سے کر رہا ہے، تو پھر آپ کیا باتیں کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لڑکی تو ٹھیک ہے نا، معاملہ تو ٹھیک ہے نا، کہ اب کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے تو اب شریعت کر رہے ہو، اسلام کے مطابق شادی کرو، معاملہ تو ٹھیک ہے نا، کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہوئی. شک کرتے ہیں. جب ہم اللہ کو اتنا ناراض کرتے ہیں، دیکھیں جی تحفہ اور چیز ہے، ڈیمانڈ کر کے لینا اور چیز ہے. لیکن وہی بات ہے، لڑکیوں کی شادی کرتے کرتے پیرنٹس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اچھا آپ جتنا مرضی دے لیں، خوش ہونے والا کوئی خوش نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ جتنا مرضی لین دین کر رہے ہیں، جتنے مرضی آپ برانڈیڈ سوٹ دے دیں، خوش کوئی نہیں ہوتا. تو کیوں پہلے ہی بول دیں ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ کیوں اپنی لڑکیوں کی؟ اور آپ دیکھ لیں آج کل ڈیورس ریٹ کیوں زیادہ نہیں بنتی؟ مزاج نہیں ملتے، طبیعتیں نہیں ملتی. اب آ جائیں، شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، سارے مہمان چلے چلے گئے، اب آ گئی آپ کی سکون والی زندگی.
سکون والی زندگی. ماشاءاللہ گھر میں نئی بہو آئی ہے, دلہن ہے, نئے سوٹ جو آپ نے بری کے سلوائے ہیں آپ کو پہن پہن کے دکھا رہی ہے, میک اپ کر رہی ہے, وہ والی جیولری جو آپ نے رکھی تھی وہ پہن رہی ہے, وہ مہندیاں لگا رہی ہے, وہ خوش ہو رہی ہے نا. تو اب کیا ہونا چاہیے ماحول, کیا ہونا چاہیے, خوشگوار ہونا چاہیے. ہاں اچھا, اب کیا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ, آپ کو اچھی لگتی ہے دلہن, تو کیا خیال ہے دولہے کو اچھی لگتی ہے, دولہے کو اچھی لگتی ہوگی دلہن اپنی. جب دولہے کو دلہن اچھی لگتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے نا, ہے نا پیچھے پیچھے ہاں. تو پھر نہیں, میں وہی تو باجی مائیں برداشت ہیں. یہ اب ماؤں کو کیا ہوتا ہے, جب آتا ہے کمرے میں گھس جائے, جب ہاں مجھے تو سلام بھی نہیں کیا, سلام کر کے سیدھا اندر چلا گیا سیدھا. اللہ کے بندو, آپ ایک نیا موبائل لیتے ہیں, پوری رات بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں, دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. ایک سوٹ آپ لے آتے ہیں اچھے برانڈ کا, اس کو کھول کھول کے 10 دفعہ دیکھتے, بند کرتے, ہمسایوں کو بھی دکھاتے ہیں, شوہر کو بھی دکھاتے ہیں, بار بار ویڈیو بھی, اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں اس کا, کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے بندو وہ تو دولہا ہے, اس کی تو بیوی ہے, اس کو تو رائٹ ہے دیکھنے کا. ہم نے CCTV کیمرے لگا لیے بھائی کچن میں, امی بھائی وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں, امی وہ بھائی وہاں برآمدے میں کھڑے ہیں, بیٹیاں کرتی تو ڈیوٹی انہیں کی ہوتی ہے. وہ ساس نے رکھی ہے تصویر, استغفر اللہ استغفر اللہ, جا نظر مار باجی ساس نہ بھی کرے یا دلانیاں بتا دیتی ہے بیٹی, ماشاء اللہ پورا ماحول لگا ہوتا ہے. ہاں جی سب دیور ٹھیک ہے, اچھا پھر دولہے کی گت بن جاتی ہے. ہاں اب کہاں ہمیں ملے ساس گا, کو کم پتہ اب تو ہوتا ہے, بیوی کے اوپر پیچھے والے پھرے نے گا. اس کو سکھا سکھا کے ملا جاتا ہے. یہ وجہ لڑکا اصل بیچارے کو آپ اس کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ جاتے ہیں, اگر یہی کام کرنے تھے تو شادی نہ کرتے, لیکن ایسا ہوتا نہیں نا. اچھا پھر ہم ساسوں کو اپنا ٹائم یاد آتے ہیں, میری ساس تو ایسی تھی, چٹیا پکڑ کے کچن میں کھڑا کر دی, میں تو پہلے دن سے روٹیاں پکاتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, میں تو پہلے دن سے کچن میں چلی گئی تھی, میرے تو کسی نے نخرے نہیں اٹھائے. یہ آج کل کی نسل پتہ نہیں کیا ہے, شرم حیا ختم, آنکھ میں آنکھ کا پانی مر گیا, ان کو حیا نہیں آتی, نندے بیٹھی پلا. اچھا جب شادی کر رہے تھے تب نندے نہیں بیٹھی تھی, آپ شادی کر کے لائیں, ان کو بہن بھائی بنا کر تو نہیں بٹھا سکتے, اس کا شوہر ہے نا. ڈیوٹی سے جلدی آ گیا, ہاں بھائی جلدی کیسے آ گیا, ہاں تب بیگم ہے نا گھر میں, بلایا ہوگا فون کر کے. اچھا وہ بیچارے گھر سے بھاگ کے کہیں باہر چلے جائیں, پھر فون کہاں ہو, کب آنا ہے, واپس آؤ. ان بیچاروں کو ہم ٹائم نہیں دیتے اور اپنا ٹائم یاد کراتے رہتے اور ہیں. اچھا یہ بھی تو ہے نا, یہ بھی تو ہے کہ اگر بچہ پہلے جیسا خوشی تھا, پوچھتا تھا نہیں پوچھتا تھا, اس کے بعد اتنی تعریفیں شروع ہو جاتی, ہمارا بچہ تو ایسا تھا, آتے جاتے ایسے کرتا تھا, اب تو اس نے نزلیں ایسے پہنی, اب تو یہ ایسے ہو گیا, یہ چیزیں بڑی شروع ہو ہاں جاتی بیوی ہیں. کا ہو گیا, ماں کو سلام نہیں کرتا. اچھا کئی پھر ہوتی ہے جن کی ماؤں میں پاور ہوتی ہے نا, وہ بٹھا دیتی ہے بس, بیٹھ جائے ادھر, تیری وفادار ہوگی تو برداشت کرے گی, ابھی پتہ چل جائے گا اس کو. ظاہر ہے وہ نئی لڑکی بیچاری آئی ہے, آپ اس کے ساتھ مقابلے کر رہی ہیں, آپ اپنی عمر دیکھیں, آپ اس بچی, آپ دیکھیں نا میری بیٹی بھی تو آخر بیاہ کے جائے گی, اس کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوں گے. نہیں, ہمیں اپنی ساس یاد آتی ہے, اب اور اپنی ساس کو اس کی ساس والی باتیں یاد آتی ہیں پرانے دور کی. آپ اپنے بچوں میں جنریشن گیپ نہیں دور کر سکتے. آپ کے جو اپنے بچے ہیں نا, اپنے لڑکے ہیں جو آپ کی بچیاں, آپ ان میں جنریشن گیپ نہیں دور کر سکتے. آپ مجھے بتائیں, جیسے آپ پلے ہیں آپ کے بچے ویسے پل رہے ہیں؟ دال ساگ روٹی جو ہوتی تھی ماں نے رکھنا ساتھ, سب نے مل کے کھانا. آج کے بچے کھاتے ہیں ایسے, کھاتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں بچے آپ کے جو کھانا نہیں پسند, کیا کرتے ہیں؟ زندہ آباد فوڈ پانڈا منگا لیں گے یا جا کے کھا لیں گے, پوچھیں گے بھی نہیں, ہے نا. آپ مجھے بتائیں, آپ تو اپنے بچوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں, بہوؤں کو کیوں جینا اس کا حرام ہے؟ وہ بھی تو کسی کی لڑکی ہے نا, میری لڑکی نے بھی کہیں جانا ہے نا, ٹھیک ہے. اب ہمیں گلے ہوتے ہیں کہ بہو ہماری بنتی نہیں ہے. بہو کیسے بنے گی؟ بہو کو پہلے دن سے آپ نے محاذ دیا ہوا ہے, محاذ, لڑائیاں, ٹینشنیں, سیکیورٹی, CCTV کیمرے, اس کی پھر اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات, یہ روٹی بنائی ہے, اس کی تو روٹی گول نہیں ہے, یہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. برتن صحیح نہیں دھوتی,
اس کو تو ماں نے کچھ نہیں سکھایا. پہلے انڈائریکٹ بولتے ہیں پھر ڈائریکٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ماں سے بھی کچھ سیکھ کے آئے. آپ مجھے بتائیں کسی کی ماں کو کہیں گے اس کو اچھا لگے گا؟ وہ بہو آپ سے پیار کرے گی؟ وہ تو روئے گی نا. پھر آپ کہیں گے ہر وقت روتی رہتی ہے, پتہ نہیں میں تو نحوست بیال لائی. یہ ہر گھر کی کہانی ہے, ہم سب کے گھروں کی کہانی ہے کہ نہیں؟ صحیح بات. آپ رلاتے ہیں تو وہ روتی ہے نا, وہ پاگل تھوڑی جو روتی ہے. نہ رلائیں, آپ اس کو ہنسائیں. دیکھیے اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ہنس رہے ہیں نا, تو میں آپ کو کیا کر رہی ہوں؟ ہنسا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ وہ روئے گی تو آپ رلا رہے ہیں نا. کتنی خطرناک بات ہے. تو بہو کو ٹائم دیں. وہ لڑکی ہے, وہ چھوٹی عمر کی ہے, اس کو بھی آپ جیسے تجربے نہیں ہیں, اس کو نہیں آتا کچھ, تو کوئی بات نہیں. آپ کی بیٹیوں کو بھی کتنے, مجھے بتائیں آپ کی بیٹیاں گھر میں کتنے کام کرتی ہیں؟ چلیں بتائیں مجھے. کوئی کام نہیں کرتی آپ کی بیٹیاں. رائتا بنا دیں گی, حد ہو گئی. ایک آدھ سلاد کی پلیٹ بنا دیں گی, برتن لگا دیں گی, برتن اٹھا دیں گی. اتنا ہی ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جاؤ تم پڑھو میں کر لوں گی, جاؤ تم پڑھو میں کر لوں گی. اسی عمر کی آپ کی بہو ہے, تو وہ بھی تو ایسی تھی نا اپنے گھر میں. اس کو ہم کہتے تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں سکھایا. اپنے آپ کو سوچے میں نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا تھا؟ سکھایا میں نے کچھ؟ یہ بھی سوچیں کہ چھوڑا ہوتا ہے. ہاں بالکل, چھوڑ کے آتی ہے ماں باپ کو, بہن بالکل چھوڑ کے آئیے. دیکھیں وہ پھر اب یہ کیا ہوتا ہے اصل میں, پھر یہاں سے محاذ شروع ہوتا ہے. پھر بچیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ساس کو قابو کر, نندوں کو. دیکھیے اب ابھی آپ مانیں نا کہ آپ کی بیٹی کچھ نہیں کرتی. کیوں نہیں سمجھتی؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا. آپ نے پہلے دن سے اس کو غلط محاذ دیا. آپ پہلے دن سے اس کو سینے کے ساتھ لگائیں نا. دیکھیے پہلے دن کسی کے گھر جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. جھگڑے کب شروع ہوتے ہیں؟ جب کچن شروع ہوتا ہے. جب کچن شروع ہوتا ہے نا تب جھگڑا شروع ہوتا ہے. اس کو تو سبزی نہیں کاٹنے آتی. مجھے ایک آنٹی میری بول رہی, میری بہو کو میرے بیٹے نے چھوڑ دیا. میں کہا کیوں؟ کہتی پالک کاٹتی تھی تو آیوڈیکس لگا لیتی تھی. بھئی پالک کاٹ رہی ہے, ہاتھ دکھتا تھا تو پھر آیوڈیکس لگا کے سوتی تھی. وہ نازک ہوگی کوئی بیچاری اللہ والی, نہیں اس کی ماں نے اس کو کوئی کام کرائے ہوں گے. اور آپ کے گھر ہو سکتا ہے پالک زیادہ آتی ہے. وہ کیوں بنائے پھر, بہو کیوں لائی تھی لڑکا بات نہیں مانتا, اس کی شادی کرا دو. لڑکا کام نہیں کرتا, اس کی شادی کرا دو. لڑکا دیندار نہیں ہے, اس کی شادی کرا دو. لڑکا باپ کا نافرمان ہے, اس کی شادی کرا دو. وہ جو میڈم آئے گی وہ اس کی بیوی تھوڑی ہوگی, وہ تو سیدھا کرنے آئے گی. خود سوچے نا, ہم محاذ بناتے ہیں, ہم لڑکی کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. یہاں ہم جتنی خواتین بیٹھی ہیں ہم سب ان اسٹیجوں سے گزر کے آئی ہیں. اگر آپ کے ساتھ کسی نے فرض کرنے کوئی زیادتی کی ہے تو آپ یہ سوچیں میں نہیں کروں گی. میں اپنی بہو کے ساتھ, بیٹی مت بنائے بہو کو, بیٹی نہیں بن سکتی وہ آپ کی. بیٹی کو آپ مار سکتی ہیں, بیٹی کو آپ ڈانٹ سکتی ہیں, بیٹی کو آپ 10 بندوں کے سامنے کچھ کہہ دیں وہ بیٹی رہے گی. بہو کو نہیں کہہ سکتے آپ اس طرح. بہو کو بہو کا گریڈ دیں. وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے, وہ آپ کے گھر کی عزت ہے, وہ آپ کے گھر کا سکون ہے, وہ آپ کے بیٹے کا سکون ہے. اس کو وہ گریڈ دیں. وہ آپ کو ماں کا گریڈ دیں, ساس کا گریڈ دیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی باتیں تھیں. موضوع بہت بڑا ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں. جتنی کریں گے کام ہے, 2 گھنٹے اور بھی بول سکتے ہیں. یہ موضوع ہی ایسا ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, جب ہم اللہ کو بھول کے غلط کام کرتے ہیں, غلط رسم و رواج کو فروغ دیتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کر کے گھر بساتے ہیں, ان گھروں میں خوشیاں روٹھ جاتی ہیں. ان گھروں میں فسادات ہوتے ہیں, ان گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہ کیا گیا ہو, آپ مثال بنے, آپ مثال بنے, میں نے ایسا نہیں کرنا. آپ ایسا ماحول کریٹ کریں. اس سے دیکھیں بہو ہے, اس سے خطائیں ہوگی, وہ تو بالکل نہیں, آپ کے گھر کے ماحول کو سمجھتی ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی بہویں ساری اچھی ہیں, بہووں میں بھی خامیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک سمجھدار ساس ہینڈل کر سکتی ہے, میں یہ کہتی ہوں. ظاہر جتنی آپ کے تجربے اور سوچ ہے اس کی نہیں ہے, اور پیار سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے. بچے جو اس کی ماں, لڑکی کی ماں اس کو نیا سبق دیتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ دیکھیے نا کیوں دیتی ہے. ہر ماں کو اپنی بیٹی کی خامیوں کو پتا ہوتا ہے نا, یہ جا کے کچھ کر نہیں سکے گی, وہ ویسی ٹریننگ دیتی ہے, جاتے یوں کر لینا, زیادہ چائے کبھی اچھی نہ بنانا ورنہ ساری زندگی بنانی پڑے گی. ہاں یہ بات اچھا ہوا تجھے سلائی نہیں سکھائی, ساری عمر سلائیاں کرتی رہتی ہے نا. ٹرینڈ ایسا ہو گیا نا.
تو بچیاں سمجھیں. دیکھیں بچیاں یہ سمجھیں میں نے اس گھر میں ساری زندگی گزاری, یہ شوہر ہے, اس شوہر کی اطاعت کروں گی تو جنت کے 8 دروازے کھلیں گے. اب اس کو اپنے ماں باپ کی نہیں سننی ہے, اب اس کو کس کی سننی ہے؟ اپنے شوہر کی سننی ہے. ٹھیک ہے, شوہر کی اطاعت میں یاد رکھیں جب شوہر کوئی بات کے ضرور مانے, سوائے ان باتوں کی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو, وہ باتیں نہیں ماننی. ٹھیک ہے, وہ باتیں نہیں ماننی. باقی ہر بات ماننی ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے. شوہر کی ماں کو ماں سمجھنا. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے. کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو فرض نہیں ہوتے ہم کرتے ہیں. شوہر کا بھی فرض نہیں ہے سالوں اور سالیوں کی شادیوں میں جا کے شاپنگ کرائے. شوہر کا بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ کی بہن بھائیوں کی شادیوں میں آ کے انوالو ہو, پیسہ خرچ کرو. وہ بھی کرتا ہے نا. آپ کی جب امی ابو بیمار ہوتے ہیں آپ کو لے کے جاتا ہے نا, کوشش کرتا ہے نا خوش کرنے کی آپ کو. تو جیسے آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہیں, وہ شوہر کے ماں باپ ہیں, اس کو ان کے خلاف مت بھڑکائیں. تمہاری ماں ایسی بڑھاپے میں ملتی ہیں ساسیں, بوڑھی ہوتی ہیں, تھکی ہوتی ہیں, زندگی سے آوازار ہوتی ہیں, ان کو بھی تو دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, شوہر کی ماں سمجھ کے رکھیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جس عورت نے اپنے شوہر کو اس کی ماں کے خلاف کر دیا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. مرد جو اپنی ماں کو ناراض کر دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے, ان کو اللہ کے رسول کو بلایا گیا اور کہا اللہ کے رسول وہ نزاع کی حالت میں ان کی روح نہیں نکل رہی, روح یہاں اٹکی ہوئی ہے, نہیں نکل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پوچھا کیا کرتا تھا, یہ کیا غلطی ہے اس کی؟ کہا اس کی ماں اس سے بڑی سخت ناراض ہے, اس کی ماں اس سے بڑی سخت ناراض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا, پوچھا تم اس سے ناراض ہو؟ کہنے لگی ہاں میں اس سے بڑی سخت ناراض ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف کر دے. کہتی میں نہیں معاف کرتی. آپ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ سوچو اس ماں کا کتنا دل دکھا ہوا تھا. اس نے کہا میں نہیں معاف کرتی اس کو. یہ اپنی بیوی کے کہنے سے مجھے برا بھلا کہتا تھا, اسے وجہ بتائی. یہ اپنی بیوی کے کہنے پہ مجھے برا بھلا کہتی تھی, میں نہیں معاف کرتی اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, پھر لکڑیاں جمع کرو, آگ جلاؤ,